يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی جل شانہ نے اس روئے زمین پر دنیا کی زندگی بہترین سے بہترین بنانے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سلسلے کی آخری کڑی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے وہ علوم عطا فرمائے تھے اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو زندگی بہترین سے بہترین اور خوشگوار بنانے کے لیے جو اصول اور جو ضوابط آپ کو عطا فرمائے ہیں تاکہ اس اصول اور اس ضوابط کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی تمام کی تمام انسانیت اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے، خوبصورت کے لیے، کالے کلوتے کے لیے، یہاں تک کہ دنیا میں بسنے والے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے کہ ایک باپ ہے، وہ باپ اپنی زندگی کے اندر اپنی آل و اولاد کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارے، ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہے، ایک غریب سے غریب آدمی ہے وہ اپنی غربت کے دائرے میں رہ کر شرعی زندگی کیسے گزارے، وہ بھی اصول اور ضوابط قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں۔ ایک مالدار کے لیے زندگی کیسے گزارنا ہے، ایک نوجوان ہے تو اس کو اپنی جوانی کس طریقے سے بنانا ہے، یعنی کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی تمام شعبے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے اور قیامت تک جو بھی آئیں گے
ان تمام کو زندگی بنانے کے لیے اور زندگی کو بہترین بنانے کے لیے نبی کی زندگی کو اٹھانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے مفتی فیاض صاحب کنجری دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھا ٹاپک جمعہ کے بیان میں بیان کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں والدین کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی پر کیا عذاب ہے، کیا مصیبت ہے، انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، اور انہوں نے ازدواجی زندگی کہ شادی شدہ زندگی کس طریقے سے گزارے اس پر بات شروع کرتے کرتے آخر کے اندر ایک ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا تھا ان پر اپنی گفتگو ختم فرمائی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی آیت کریمہ کے سہارے کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک ایسی اچھی بات آ جائے جو میرے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، اور عمل کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر ہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا اور اس بات کا حکم دے دیا کہ تم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات کے اندر اللہ کو اکیلا مانے اور اللہ کے صفات میں اندر اللہ کو اکیلا مانے۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اور جس طریقے سے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات کہ وہ اللہ اس طریقے سے باتوں کو سنتا ہے کہ جو سننے کی صلاحیت اللہ میں ہے وہ صلاحیت کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ میں دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھنے کی صلاحیت اللہ کی ذات میں کہ اللہ کس طریقے سے دیکھتا ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کسی اور میں وہ صلاحیت نہیں۔ تو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے صفات میں اکیلا ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے کچھ سوالات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ کا انٹروڈکشن اور اللہ کی تعریف ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ اللہ نے آسمانوں سے سورہ اخلاص نازل فرما کر اللہ نے اپنی توحید بیان کر دی، اور سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس میں خالص پیور اور ایک دم خالص توحید اس میں بیان کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی دوسری سورتوں میں نعوذ باللہ کوئی دوسری توحید کے ساتھ کوئی دوسری ذات شریک ہے، نہیں، یعنی یہ مضمون سورہ اخلاص میں جو ہے وہ سورہ اخلاص کا پورا مضمون وہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ تو خیر، تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ اللہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کی انسانیت مل کر اگر خدا کی نافرمانی پر اتر جائے، جیسے ابھی موجودہ حال میں اور موجودہ دور میں جس بدبخت نے اپنی زبان کو کھولا ہے اور اپنی زبان اور اپنی ناپاک زبان کے ذریعے سے اسلام اور ایمان پر جو حملے کیے ہیں، ان حملوں کے ذریعے سے اور ان بدبختوں کی بد کلامی کے ذریعے سے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے یوں کہا کہ اسلام اور ایمان ایک ایسا آتنکوادی مذہب ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو لڑائی اور جھگڑوں پر ابھارا جاتا ہے، اور اس نے قرآن کے بارے میں انکار کیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس نے اپنی کھلے عام کھلی زبان کے ذریعے سے اپنے کفر کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی ذات وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں شروع کیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ کی آیت، یعنی والدین کی فرما برداری، لیکن اسی آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس لیے میں پہلا مضمون آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدمی کو اس موجودہ دور میں اپنے عقائد کی اور اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس وقت ابھی جو ایک ہفتہ پہلے
جو ہوائی کا طوفان چلا اور بارش ہوئی، میں ایک بہت خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گھروں کے اندر مستورات سن رہی ہے، اس بات کو دھیان سے سنیے کہ جس طریقے سے ایک ہفتے پہلے جب بارش نازل ہوئی اور بارش ہو رہی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے اور 2-3 دن کی آگاہی دی گئی، اس آگاہی کے دوران میں بارش ہوئی اور بارش کے دوران میں نے اور ہم سب نے اپنے اسٹیٹس پر ایک بات لکھی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ کچھ لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر واٹس ایپ پہ لکھا تھا کہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے سردی یعنی سیارہ کے ساتھ یہ بارش کی موسم شروع ہو گئی ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلم ختم ہو جائے گا تو بارش کی موسم ختم ہو جائے گی اور پھر واپس ٹھنڈی کی موسم شروع ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی ذات پر گویا کہ تم نقص نکالتے ہو اور تم کمی نکالتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کی قدرت میں کمی آ گئی، کہ اللہ کی قدرت میں کمی آنے کی وجہ سے 2 موسم ایک ساتھ ہو گئے۔ یعنی ٹیکنیکل پرابلم ہم اپنے سوچیں کہ ٹیکنیکل پرابلم کس کو کہیں گے؟ یہ احوال کو بدلنے والی ذات مصرف الاحوال کہ ٹھنڈی میں سے بارش اور بارش کی موسم میں گرمی اور گرمی کی موسم میں بارش، میرے اور آپ کی نبی نے تو فرمایا ہے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی احادیث کے اندر کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، مسجدوں میں شور و شغب ہوگا اور مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوں گے اور والدین کی نافرمانی کی جائے گی، بیوی کی اطاعت کی جائے گی، بہت ساری نشانیاں احادیث میں موجود ہے۔ ان میں یہ گویا کہ جو قیامت آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے جو علامات بیان فرمائی ہے یہ علامت ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ تیری ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ کہ جب میں حکومت ظالموں کے ہاتھ میں دے دوں اور پیسہ اور مال و دولت بخیلوں کے ہاتھ میں دوں اور بارش بے موسم بارش برسنے لگے تو سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں۔ یہ تو ناراض ہونے کی علامت ہے۔ اور میں اور آپ اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر لکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل پرابلم، ان کو جنہوں نے یہ بات لکھی ہو اور جنہوں نے بھی کسی کو فارورڈ کیا ہو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان سے نکل گیا، لیکن آدمی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدمی دنیا کی محبتوں میں اتنا گرفتار ہو گیا اور اتنا ملوث ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، موجود ہے، فضائل اعمال میں بھی وہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تیز ہو جاتی تھی، بادل گویا کہ ایک بارش کی کیفیت ہو جاتی تھی اور بادل کالے ہو جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ فرمایا ہم تو مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے اور ہم تو فوٹو کھینچتے ہیں اور پھر اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری دین سے غفلت اور دین سے بے توجہی اور غفلت کی انتہا ہے کہ آدمی کا اس کا ایمان، اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا قیامت آنے سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں اور فجر میں اٹھے گا اور اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ فجر میں اٹھے گا ایمان نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور فرمایا کہ صبح میں اٹھے گا ایمان کے ساتھ، رات کو سوئے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، کلمہ نکل چکا ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ ظاہر میں لگے گا ماں باپ کے ساتھ گھر میں کھانا کھائے گا، ماں باپ کے ساتھ گھر میں سوئے گا، ماں باپ کے ساتھ باتیں کرے گا، مسلمان کے محلے میں رہے گا، مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرے گا، لیکن اندر سے ایمان کی مایا نکل چکی ہوگی۔ رجسٹر میں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، ووٹنگ کارڈ میں ہوگا یہ مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں ہوگا مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، فجر میں اٹھے گا ایمان نہیں ہوگا۔ کہ آدمی ایسے جملے بولے گا، ایسے کلمات بولے گا، ایسی باتیں تحریر کرے گا اور لکھے گا اور لوگوں کو فارورڈ کرے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان اندر سے نکل چکا۔ ٹیکنیکل پرابلم لکھتے ہیں، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے سیارہ اور بارش دونوں ساتھ میں ہو گئی۔ اللہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے،
بلکہ جب حالات بدلے اور بارش نازل ہوئی اور بارش ہو رہی تھی، کتنی کھیتیوں کا نقصان ہوا، جاؤ ان لوگوں کو جا کر پوچھو جن کی کھیتیوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے مکانوں کے اندر پانی گرا ہوا ہوگا اور کوئی کس حال میں تھا اور بارش ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس دن اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے معافی مانگتے، اللہ کے سامنے استغفار کرتے اور اللہ کے سامنے 2 رکعت معافی مانگ کر اس روٹے ہوئے رب کو منا لیتے، اس روتے ہوئے رب کو منا لیتے۔ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ پر ہے میرے بھائیوں، اتنا بگاڑ پر ہے کہ جیسے ایک آدمی پورے بدن کے اندر زخم سے چور ہو، وہ مدھم متی کہاں لگائے گا کہ سارا بدن داغ شد، کہ پورا بدن زخمی ہے، ملم کہاں لگائے گا، پتی کہاں لگائے گا؟ ہمارا پورا سماج اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ، پورا علاقہ صرف ظاہری نقل و حرکت پر ہم مطمئن ہیں کہ ہم بہت زندہ ہیں، باقی اندر سے ایمان نکل چکا ہے، اندر سے ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے، ایسا کھوکھلا ہو گیا ہے جیسے وہ ادھر کسی لکڑے کو کھا لیتی ہے، ظاہر میں لکڑا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں فوراً اندر سے بھوسا نکل جاتا ہے اور وہ ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہو گیا ہے کہ تھوڑے حالات بدلتے ہیں، تھوڑی غریبی آتی ہے، تھوڑی بیماری آتی ہے، تھوڑی مصیبت آتی ہے، اور وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے۔ اس حالات میں صرف اپنے ایمان کو آدمی بیچ دیتا ہے۔ ابھی ووٹنگ کا زمانہ چل رہا ہے، کس ٹاپک پر بات کی جائے، کون سا موضوع لیا جائے، اس لیے کہ ساری خرابیاں اور ساری بدماشیاں اور ساری جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں۔ ہم کس کو کہیں گے؟ اپنے ایمان اندر سے ہم نے ایک تھوڑے پیسوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پر ہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تمہارے رب نے یہ بس بات کا حکم کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی مندر میں جا کر، کسی عیسائیوں کے چرچ میں جا کر، کسی جین لوگوں کے جین کی جگہوں پر جا کر آدمی اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، وہ بہت دور کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی روزانہ وہاں مندر کے سامنے آدمی ایک بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ میں اور آپ روزانہ اپنے دلوں میں کتنے بت رکھتے ہیں وہ میرا اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ اندر سے ایمان کو جھنجھوڑنے کی، اندر سے اپنے قلوب کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر دین کی توجہ لانے کی ضرورت ہے، دین سے رغبت ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو آخرت کی فکروں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان نکل جائے گا۔ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس بات کا حکم فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ایک تو اللہ کی ذات میں کسی کا شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کسی کا شریک نہیں بنایا، اور دوسرے نمبر پر اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ والدین اسی لیے تو فرمایا، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، مسئلہ لکھا کہ اگر ماں باپ کوئی بات کا حکم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کام اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں تو کہا کہ اپنی اولاد کو یوں نہ کہے کہ جاؤ وہ کام کر دو۔ مثال کے طور پر کہ باپ پانی کا گلاس منگوانا چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اپنی اولاد کو یوں کہے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر ہو جائے تو تجھ سے سہولت ہو، اور پانی اگر تجھ سے ہو جائے تو، یعنی تو پانی کا گلاس لا کے دے، اس کو حکم نہ کرو۔ یہاں تک فرمایا اگر وہ حکم کرتے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کو حکم کرتے ہیں اور اس حکم پر اگر اولاد ماں باپ کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے حکم کو ماننا واجب ہے، اور اگر یہاں اس نے اولاد نے ماں باپ کے حکم کو نہیں مانا تو یہ اولاد گنہگار ہو جائے گی۔
نافرمان ہو جائے گی، یہ گناہ، اس کو گناہ ہو جائے گا۔ والدین کی فرما برداری، یعنی قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اور اپنی ربوبیت کے ساتھ کہ میری ربوبیت مانو، میرے علاوہ کسی کی ربوبیت نہیں، میری ذات کے علاوہ کسی کی پرورش نہیں، میری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ، اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے والدین کے حکم کو ذکر کرا، وبالوالدین احسانا۔ والدین اسی لیے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا کل قیامت کے دن آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں آدمی کو موت سے پہلے پہلے مل جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کو موت سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں سزا چکھاتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو تو کسی اور وظیفے کی اور تعویذ کی اور نسخے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بات کو مانے۔ والدین کی فرما برداری کرنے سے روزی میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں دیتے ہیں، بے حد برکت دیتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں، برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایک ہے کہ والدین کی فرما برداری میں کچھ واقعات ہے جو میں ایک کتاب میں میں نے لی ہے، اس کتاب کے اندر سے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو والدین کی نافرمانی کے اوپر دنیا میں کیا ملتا ہے اور کیا عذاب ملتا ہے، وہ واقعہ قرآن علماء کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے یہاں لکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ہی اندر میں سے ہی دیکھ کے ہی بتا دوں۔ پہلے تو ایک روایت فرمائی، مشکات شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ماں باپ کی اللہ کی رضامندی یہ باپ کی رضامندی میں ہے۔ اگر یہ بات کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو اپنے جیب سے نکالتے ہیں، اس لیے مجھے کتاب ساتھ میں لانا پڑا۔ اللہ کی رضامندی یہ باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر دیں، وہ اس کی حکمت مؤخر کر لیتے ہیں، سوائے ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے پہلے اس گناہ کی سزا اللہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابن حوشب کوئی اس زمانے کے کوئی آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک بستی میں گیا، اس واقعے کو بہت غور سے سننے کے لیے، ایک مرتبہ میں ایک بستی میں گیا جس کے کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں سے قبر پھٹی اور ایک آدمی نکلا قبر کے اندر سے، اور جس کا منہ گدھے کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ وہ گدھے کی طرح آواز نکالتا، اور اس کے بعد پھر وہ اس قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اون کاٹ رہی تھی، وہ بڑھیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے آ کر، یعنی ابن حوشب سے آ کر کہا، جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کون ہے۔ کہا یہ بڑھیا اسی آدمی کی ماں ہے، جو قبر میں سے جو مردہ نکلا تھا اس کی ماں ہے۔ وہ شراب پیا کرتا تھا، یعنی وہ مردہ وہ شراب پیا کرتا تھا، اور شام کے وقت شراب کے نشے میں وہ گھر آتا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹا کب تک شراب پیتے رہو گے؟ تو وہ بیٹا اپنی ماں کو جواب میں کہتا تھا، ارے تو گدھے کی طرح کب تک بولتی رہے گی؟ ایک دن عصر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جس دن سے اس بیٹے کو دفن کیا ہے، اس دن سے ہی برابر ہوتا ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس قبرستان میں سے وہ قبر پھٹتی ہے، وہ مردہ اندر سے نکلتا ہے اور گدھے جیسا منہ ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح بول کر وہ واپس قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ یعنی کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے، ڈاکٹر نور احمد نور کوئی آدمی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، یعنی ان کے والد کے۔ یہ کتاب میری اور کسی اور کی نہیں ہے، یہ کتاب ہے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ علیہ کی، یہ محمود المواعظ جو حضرت کے بیانات ہے، اس کی پہلی جلد میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو اور ہمیں اپنے والدین کی صحیح قدردانی پیدا ہو۔ ڈاکٹر نور احمد نور کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے اور ان کی ماں قریب العمر تھی، یعنی وہ مرنے کے قریب تھی۔
اس ماں کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کا معاملہ کیا، یعنی اس کے دوست نے، یہاں تک کہ وہ بیچاری اکیلی مر گئی۔ 3 سال کے بعد یہ بیمار ہوئے، یعنی وہ آدمی بیمار ہوا، وہ ماں تو مر گئی، دست لگے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ والد صاحب کے دوست تھے، اس لیے ان کے علاج کے لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے ان کو دیکھ کر کوئی غذا، کوئی دوا تجویز کی، یہ غذا استعمال کرائی جائے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، اتنے دنوں سے بیمار ہوں، ایک نے بھی آ کر میری خبر نہیں پوچھی۔ اسی حالت میں اکیلے اکیلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ فجر کے وقت محلے کے لوگوں نے دیکھا، کیا لکھا ہے، فجر کے وقت محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے بدن پر چونٹیاں چل رہی ہے، کیری چونٹیاں چپکی ہوئے ہیں، اور وہ چونٹیاں اس آدمی کے بدن کو کاٹ رہی ہے، اور وہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ بری موت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک اور قصہ لکھا ہے جو اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اور قصہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس قصے کو دیکھا ہے، اور وہ قصہ بیان کیا کہ وہاں ایک آدمی کی بیوی اور اس کی ماں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ بار بار بیوی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی اور وہ بنا کر لاتا تھا۔ آخر میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ چلی گئی تو بیوی نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی، ہاں اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو ختم کر دو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اس آدمی نے اسکیم بنائی کہ اپنی ماں کو لے کر گیا کھیت میں، اور کھیت میں جیسے ہی لے کر گیا کہا کہ مجھے کھیت میں سے گھاس کاٹنا ہے، اور گھاس کی گٹھری بڑی مضبوط ہے تو میں اکیلا نہیں اٹھاؤں گا، میری ماں اگر تو میرے ساتھ چلتی تو میں اس گٹھری کو اپنے ساتھ لے مجھے مدد مل جاتی اور میں اپنے سر پر اٹھا لیتا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر گیا ہے کھیت کے اندر، اور جیسے ہی کھیت میں پہنچا ہے اور جیسے وہ گھاس کاٹی اور سر پہ رکھنے والا تھا تو اس نے تو پہلے سے وہ پلاننگ بنائی تھی، پوری اس کی ناپاک اور گندی اسکیم تھی۔ جیسے ہی وہ ماں اپنے ہاتھوں سے اس گٹھری کو اوپر رکھ رہی تھی، اس نے کلہاڑے کے ذریعے سے اپنی ماں پر حملہ کرنا چاہا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے اور کلہاڑی کے ذریعے سے ماں پر حملہ کرنا چاہا، زمین پھٹی اور وہ آدمی اندر میں گیا، ماں دور چلی گئی۔ جیسے ہی وہ زمین میں وہ جا رہا ہے تو وہ چلا رہا ہے، ماں اپنی جان بچانے کے لیے دور چلی گئی، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ آدھا بدن اس زمین میں چلا گیا، کچھ لوگ کھیت میں موجود تھے اور دور تک اس کی آواز جا رہی تھی چلانے کی، وہ لوگ دور سے لوگ قریب میں آئے، اور جیسے ہی قریب میں آئے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو بچا سکیں، یہاں تک کہ وہ اسی طریقے سے زمین میں دس کر مر گئے۔ یہ ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ تو واقعات ہے، اور ایک اور قصہ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے کہ جب ان کی انتقال کا وقت ہوا تو لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، صحابی ہے، کسی اور بزرگ نہیں، قطب اور ابدال نہیں، صحابی رسول ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب کلمے کی تلقین کر رہے تو کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی زندہ ہے اس کے گھر میں سے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ اس کی ماں کو پیغام پہنچایا اللہ کے نبی نے کہ کیا تو یہاں میرے پاس آتی ہے یا میں تیرے پاس تیری خدمت میں آؤں، ایک بات عرض کرنا ہے۔ کہا کیا؟ اللہ کے نبی آپ پر میری جان قربان ہو، آپ کیوں تکلیف اٹھائیں، میں خود آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا علقمہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، کیا تو اس سے ناراض ہے؟ فرمایا ہاں میں میرے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا لاؤ لکڑیاں اور آگ جلاؤ، ان کو دنیا میں سزا دینے۔ وہ ماں رونے لگی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے کو آپ جلائیں گے، میرے بیٹے کو آپ آگ کی سزا دیں گے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ یہ تیرا نافرمان ہے، اور کل قیامت کے دن والدین کی نافرمانی پر جو سزا ملے گی وہ تو بڑی خطرناک ہوگی، اس چھوٹی سزا کو بھگت لے۔ تو کہا کہ میں میرے بیٹے کو معاف کر دی، اب گواہ رہنا میں میرے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہاں پر اس کی ماں نے ان کو دل سے معاف کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا ہوا۔ وہاں سے لوگوں نے اگر کہا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی ان کی زبان سے کلمہ ادا ہوا اور وہ ایمان پر دنیا سے دے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی پر آدمی دنیا کے اندر ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی
صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ایک آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو حفیظ ہے ان کے پاس جا کر معلوم کر لے اور اس دعا کو چلتے پھرتے نماز کے بعد ہر وقت پڑھتے رہے اپنے والدین کے لیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان تھا کہ آئندہ جمعہ کے دن، یعنی آوتی جمعہ، آئندہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد دابل دارالعلوم میں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، اور وہاں حضرت کا بیان ہوگا۔ وہاں عمومی طور پر تمام کو دعوت ہے، تمام ساتھی وہاں اس بیان کے اندر پہنچے، بڑے عالم آنے والے ہیں، وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب